وہ غصے سے تن فن کرتا وہاں سے نکلا تو پیچھے وہ کہکا لگا کر مگر وہ ہنس دی۔ مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا مستقیم؟ فارس اب بھگتو خود بھی، لیلا اپنی ریجیکشن معاف کیسے کر دیتی؟ وہ ہنکار بھرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی کیونکہ اس کا کام یہاں ختم ہو چکا تھا۔ وہ شروع سے مستقیم کو پسند کرتی تھی جس کا اظہار بھی وہ کر چکی تھی، پر اس نے یہ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ اسے صرف دوست سمجھتا ہے اور کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ پچھلے دنوں سے جب اسے پتہ چلا مستقیم کی شادی کا، وہ تب سے ان انگاروں پر جل رہی تھی۔ آج وہ ویسے ہی آئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیوی بھی وہاں آ جائے گی۔ اچانک وہ مستقیم کو بہکانے کے لیے اس پر جھکی تھی، پر اسی وقت حریم آ گئی۔ خیر لیلا کا کام تو آسان ہی ہوا تھا نا۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھا پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ مستقیم نے جلدی سے گاڑی بھگائی، ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا تب گاڑی بند ہو گئی۔ شٹ! اس نے غصے سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ گاڑی لاک کر کے باہر نکلا اور کیب کروا کر فلیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ گھر داخل ہوتے ہی حریم کو آوازیں دینے لگا، پر وہ ہوتی تو ملتی نہ۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ایک سفید کاغذ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ مستقیم نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو سخت ہو گیا اور کاغذ چھوڑ کر اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گرا۔ وہ لوگ کالج سے نکل چکے تھے، سب سے پہلے انہیں ناران جانا تھا۔ وہ کالج بس میں مایا کے ساتھ بیٹھی پرجوش نظر آتی تھی، جبکہ فاتح دو اور ٹیچرز کے ساتھ بس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں تھا، پر موسم کچھ خرابی کی وجہ سے دوسرے ٹیچرز کے اصرار پر اسے گاڑی وہیں چھوڑ کر بس میں سوار ہونا پڑا۔ وہ دعا کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دعا کی تو خوشی سے چینخ نکلتے رہ گئی۔ وہ اسے دیکھتا منہ نیچے کر کے مسکرا دیا۔ جلی وہ نیلی جینس پر وول کی سفید ہائی نیک پر ہلکا نیلا مفلر اور لائٹ پنک کلر کی اونی ٹوپی پہنے فاتح کی نظریں بھٹکا رہی تھی۔ فاتح کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سب سے دور لے جائے اور خود میں چھپا لے، جبکہ وہ خود بھی نیلی پینٹ اور سفید ہائی نیک میں ملبوس تھا۔ ان دونوں کی ایک جیسی ڈریسنگ دیکھ کر مایا نے اسے خوب تنگ کیا تھا، جس کے جواب میں وہ شرما کر سر جھکا جاتی اور مایا کہکا لگا دیتی۔ تھوڑا ہلا گلا کرنے کے بعد اب بس میں موجود سب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ہی تقریباً سو رہے تھے، کوئی ایک آدھ ہی جاگ رہا تھا۔ بس میں موجود بتیاں بھی سب کی نیند کے خیال سے بجھا دی گئی تھیں۔ ایسے میں فاتح اور دعا تقریباً ساتھ ساتھ بیٹھے ہی ایک دوسرے سے میسج پر بات کر رہے تھے۔ فاتح دعا اب سو جائیں کچھ دیر، شاباش، بہت وقت ہو گیا ہوا۔ دعا نہیں، ایسے تو نہیں سو سکتی نا۔ فاتح کیوں جی، ایسے کیوں سو سکتی نہیں آپ؟ یا پھر میرے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت پختہ ہو چکی ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر وہ سٹپٹا گئی۔ فاتح اندھیرے میں بھی موبائل کی روشنی کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر آتا گلال دیکھ سکتا تھا۔ فاتح آہ کاش اس وقت ہم دونوں تنہا ہوتے تو میں آپ کے چہرے پر بکھری یہ شفق اپنے ہونٹوں سے چنتا۔ اس کا بے باک میسج پڑھتی وہ اور بھی سرخ ہوئی تھی۔ دعا اوکے گڈ نائٹ، مجھے نیند آئی ہے، وہ میسج کرتی جلدی سے موبائل آف کر کے آنکھیں بھی بند کر گئی، جبکہ فاتح کا دل کیا کہ زور سے کہکا لگائے۔ دعا نے آنکھیں موندی تو وہ نظر بچاتا جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر خود بھی سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے اور اب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے جو ان کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ فاتح دعا کو کہہ چکا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلے، خود اکیلے، اور اگر کوئی بھی کام ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کال کر لے۔ آدھی رات پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو جگ خالی پڑا تھا، بوتل بھی خالی تھی۔ اس نے سوچا کہ فاتح کی نیند کیا خراب کرنی، خود ہی پانی لے آتی ہوں۔ اس نے شال اوڑھی اور باہر نکل گئی۔ وہ کوریڈور سے دائیں طرف مڑی تو کسی نے اس کے چہرے پر سختی سے ہاتھ جمایا اور اندھیرے میں ایک طرف گھسیٹنے لگا۔ نہ یہ لمس فاتح کا تھا اور نہ ہی یہ گرفت۔ وہ وجود اس کو چیخنے یا مزاحمت کرنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ کاش اس نے فاتح کی بات مانی ہوتی، کاش وہ اس اندھیرے میں اکیلی کمرے سے باہر نہ نکلی ہوتی، کاش اس کا مسیحا بھی یہاں موجود ہوتا، کاش۔ آئی ایم ریئلی سوری مستقیم، میں نے آپ کی لائف ڈسٹرب کر دی، شاید آپ میرے محسن ہیں۔ میری ماں کی وفات کے بعد اس کی کالی رات میں جب آپ نے میری جان بچائی تو میں اس وقت سے ہی آپ کی قرض دار ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے سہارا دیا، رہنے کے لیے چھت دی اور پھر نکاح کی پیشکش بھی۔ ایک معاہدے کا نکاح کہتے ہیں، نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو دلوں کو ایک ڈور میں
باندھ دیتے ہیں اور میرا دل تو پہلے ہی آپ کا اسیر تھا، تو اس کو کیوں نہ آپ سے محبت ہوتی۔ میں بہت چاہنے لگی آپ کو مستقیم، آپ کی قربت میں گزارا ایک ایک پل میرے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ نے اظہار محبت کیا تو میں بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی آپ کی محبت پر ایمان لے آئی، پر آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں واقعی آپ کے لیے ایک معاہدہ ہی تھی محض۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، کہاں یہ میں بھی نہیں جانتی، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ پھر چاہے جس کے ساتھ مرضی رہیں آپ۔ خدا حافظ۔ یہ کیا کیا آپ نے حریم؟ بس اتنا ہی یقین تھا آپ کو مجھ پر اور میری محبت پر، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا حریم۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتا اس کو تلاش کرنے نکل پڑا، وہ لاکھ مزاحمت کرتی پر کب تک، آخر تھی تو ایک نازک سی لڑکی نا، اس کا دل شدت سے فاتح کو پکار رہا تھا۔ وہ وجود اس کو ہوٹل کے پچھلے حصے میں لے گیا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو لے جا کر زمین پر پھینکا۔ اس کے منہ سے تکلیف کے مارے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی کہنی بہت زور سے زمین پر لگی تھی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اس وجود کو دیکھنے لگی جس کی بڑی بڑی مونچھیں، سیاہ رنگت اور پیلے دانت اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اٹھ کے بھاگنا چاہا تو وہ اس کی کلائی دبوچ گیا۔ پلیز مجھے جانے دے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتی تڑپتی اس جانور نما انسان سے فریاد کر رہی تھی جو اس وقت نشے میں دھت اس پر قابض ہونا چاہ رہا تھا۔ ارے اتنا مست پیس ہاتھ لگا ہے، ایسے ہی جانے دوں؟ آج رات تو جشن ہوگا، جشن، ہاں ہاں۔ مگر وہ کہکا لگاتا اس کی شال کھینچ کر دور پھینک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک لے جاتا، فاتح نے پیچھے سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مار کر دعا کو اس سے دور کیا۔ وہ اونچی آواز میں روتی اس کے گلے لگ گئی۔ فاتح نے نرمی سے اسے الگ کیا اور اس سانڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جنونی ہو کر اس پر پل پڑا اور اسے لاتوں مکوں اور ٹھوکروں سے دنگ کر رکھ دیا۔ اتنی دیر میں وہاں سیکیورٹی آ گئی اور فاتح کو بہت مشکل سے اسے الگ کیا جس کی مرنے والی حالت ہو چکی تھی۔ فاتح شرٹ کے کف سے اپنے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کر کے دعا کی طرف بڑھا اور اسے چادر اڑا کر اپنے حصار میں لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کمرے میں لا کر دروازہ لوک کیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کمرے کے چکر لگانے لگا۔ دعا خوفزدہ نظروں سے اس کے غسیلے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اب تک حشمت ساتھ رو رہی تھی۔ فاتح غصے سے اس کی طرف لپکا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ کیا کہا تھا میں نے آپ سے کہ کمرے سے باہر نہیں آنا اکیلے؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جواب دیں مجھے آپ۔ اس کے جارحانہ انداز میں پوچھنے پر دعا کے منہ سے چیخ نکل گئی اور مزید رونے لگی۔ فاتح اس کی سرخ پڑتی ہری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور اسے ایک دم کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بھی روتی اس کی گرد حصار قائم کر گئی۔ جب کہ اس کا رونا کم ہوا تو فاتح نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے منہ سے لگا دیا۔ جب وہ پانی پی چکی تھی تو وہ باقی بچا ہوا پانی خود پی کر گلاس سائڈ پر رکھ گیا۔ گلاس رکھ کر وہ اٹھ کر اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور اس میں سے اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال لایا۔ اٹھیں اور چینج کر کے آئیں جلدی، وہ کپڑے اس سے تھما کر بولا تو وہ چپ چاپ کپڑے پکڑتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاتح نے شرٹ بدلی اور ہیٹر چلا دیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اسے سیریس حالت میں بھی فاتح سے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی ضبط کرنا محال ہو گیا۔ شرٹ کے بازو بھی فولڈ کیے گئے تھے اور ٹراؤزر کے پونچے بھی۔ وہ اس وقت ایک کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی تو فاتح نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ بیڈ پر پڑا تولیہ اٹھایا اور اس کے بال خشک کرنے لگا۔ بال خشک کر کے تولیہ باتھ روم میں رکھ کر آیا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے سائڈ ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ دعا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، چپ ساکھ جامد۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹا اور پیچھے سے اسے بھی کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ فاتح نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سنیں؟ اس کی پکار پر وہ جھک کر اس کے سبز نگینوں میں دیکھنے لگا۔ سنائیں؟ لہجے میں پیار کے علاوہ ہر تاثر مفقود تھا جسے محسوس کرتے پھر سے دعا کی آنکھوں سے سیلاب رواں ہوا تھا۔ شاید میں ایک بری لڑکی ہوں، اللہ پسند نہیں کرتا مجھے، اس لیے سزا دے رہا ہے مجھے۔ وہ بھیگی آنکھوں اور سرخ ناک کے ساتھ سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ سزا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف آزمائش ہو، اور آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے نا۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ پہلے بغیر کسی غلطی گناہ کے بدکردار ثابت کیا گیا اور آج اگر وقت پر نہ آتے تو؟ وہ اس کے سامنے سسکتی اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ چپ کیوں نہ آتا میں؟ اللہ نے مجھے آپ کی حفاظت کا ذمہ سونپا ہے تو کیسے نہ آپ کی حفاظت کے لیے آتا میں؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے گال سہلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔
وہ آنکھیں بند کر گئی تو وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان تمام دوریاں آج مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کا خوف اپنی پیار بھری قربت سے دور کر رہا تھا۔ وہ بھی مزاحمت کیے بغیر اس کی محبت کو وصول کر رہی تھی۔ صبح فاتح پرنسپل کو بتا کر دعا کو ساتھ لیے وہاں سے گھر کی طرف نکل آیا، کیونکہ وہ خود اب مزید وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی اور فاتح بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی آگے بڑھ چکا تھا، پر مستقیم کے لیے تو جیسے وقت تھم چکا تھا۔ وہ دن اور رات کی تفریح بھول چکا تھا۔ کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا اس لازم لڑکی کو، پر وہ ایسی غائب ہوئی تھی کہ مستقیم ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ ابھی بھی دی جان کی اپائنٹمنٹ کے لیے ہسپتال آیا تھا۔ وہ گلاسز آنکھوں پر چڑھاتا پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر چادر میں لپٹی ایک لڑکی پر پڑی۔ اسے اس لڑکی پر حریم کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی اپنے وہم کی تصدیق کے لیے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ حریم! وہ تڑپ کر اسے پکار اٹھا تو آگے وجود ایک پل کو ساکت ہوا اور اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی تیزی دیکھتے مستقیم کو یقین ہو گیا کہ وہ حریم ہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا اور اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ موڑ گیا۔ حریم میری جان! وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ چھوڑیں مجھے! وہ مزاحمت کرتی اس سے دور ہونے لگی، پر مستقیم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے وجود میں رونما ہونے والی واضح تبدیلی کو محسوس کر کے مستقیم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اسے اس سے الگ کرتا نرمی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، پر مستقیم کی مزاحمت پر دھیان دیے بغیر اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ پورے سفر کے دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے باہر پہنچ کر مستقیم باہر نکلا اور اسے نرمی سے تھام کر باہر نکلا۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا، لاؤنج میں صوفے پر ایک گلاس پانی لیا اور خود ہی اس کے منہ سے لگا گیا۔ وہ پانی پی چکی تھی تو مستقیم گلاس سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ کیوں حریم؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی نظر آئی تھی آپ کو میرے پیار میں؟ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا حریم کہ آپ نے مجھ سے پیار تو کیا، پر مجھ پر اور میرے پیار پر اعتبار نہیں کیا، اور آپ نے اتنی بڑی خبر چھپائی مجھ سے۔ میں باپ کے رتبہ پر فائز ہونے والا ہوں، یہ خبر جاننے کا سب سے پہلا حق تھا میرا، پر آپ نے نہ صرف خود کو مجھ سے دور کیا بلکہ میری اولاد کو بھی مجھ سے اوجھل رکھا۔ کیوں حریم؟ جواب دیں مجھے آپ۔ وہ دکھ سے بولتا آخر میں تڑپ کر اس سے سوال کر گیا۔ مجھے معاف کر دیں مستقیم، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی گنہگار ہوں۔ میں محبت ہو کر بیٹھی پر اعتبار نہ کر سکی، میں بہت ڈر گئی تھی مستقیم۔ مجھے لگا آپ نے مجھ سے سمجھوتے کے تحت شادی کی اور کمپرومائز کر لیا، اور اس دن لیلا کو یہاں آپ کے ساتھ دیکھ کر میں بہت ہرٹ ہوئی تھی اور جلد بازی میں وہ قدم اٹھا بیٹھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے، اسی لیے ایک ہوٹل میں آ گئی۔ کچھ دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں واپس آنا چاہتی تھی، پر جو حرکت کر چکی تھی اب کیسے آپ کا سامنا کرتی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ سسکتی آخر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو مستقیم نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھے۔ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں حریم آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں، آپ کی تو 100 خطائیں بھی معاف ہیں۔ وہ محبت سے بولتا اسے اپنے سینے میں بینچ گیا۔ بیوی! اس کی جذبات سے بھرپور آواز میں مہینوں بعد یہ پکار سنتی وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ جی، اس خوبصورت تحفے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نہیں جانتی آپ نے کتنی بڑی خوشی دی مجھے۔ I love you more than my life۔ اسے خوبصورت اظہار سے نوازتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بیچ پر بیٹھے تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ہاتھ میں تسبیح پکڑے فائقہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاتح ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے بیٹھا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ ابراہیم صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فاتح لاکھ ان سے نفرت کا پرچار کرتا، پر یہ خبر سن کر ایسے تڑپا تھا گویا کسی نے جسم سے روح الگ کر دی ہو۔ وہ تو ماں کے بعد ساری زندگی باپ کے پیار سے بھی محروم رہا تھا، پر دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر ہی ایک دفعہ تو وہ اسے گلے لگائیں گے۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، تب اسے شدت سے باپ کے پیار کی ضرورت تھی، پر ابراہیم خان اپنی محبوب بیوی کی موت کے غم میں اس قدر ڈوب گئے کہ اکلوتے بیٹے سے ہی غافل ہو گئے۔ ماں کے دباؤ میں آ کر فائقہ بیگم سے شادی رچا لی، پر اس سب میں بیٹے سے اس قدر دور ہو گئے کہ وہ شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا۔ فائقہ بیگم ایک بہت اچھی اور وفادار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے فاتح کے نزدیک ہونے کی بہت کوشش کی، پر یہ فاصلہ کبھی نہ سمٹ سکا۔
فاتح دعا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ پریشان نہ ہو آپ پلیز، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ اسے حوصلہ دیتی بولی تو وہ نم آنکھیں لیے اس کے کندھے پر سر رکھ ٹکا گیا۔ میں بہت برا ہوں دعا، انہوں نے ہمیشہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کی پر میں بچپن کی باتیں دل میں لیے ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ کتنا تڑپے ہیں وہ میرے لیے، مجھے ان کی تڑپ کا آج اندازہ ہو رہا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا دعا، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اب اس کے کندھے سے لگا باقاعدہ رو رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا انہیں، آپ بس اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے اپنے پیار بھرے لمس اور لفظوں سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے ہی فائقہ بیگم بھی آ گئیں۔ ڈاکٹر میرے فادر کیسے ہیں اب؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ مبارک ہو مسٹر فاتح، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ لوگ کچھ دیر تک ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ خوشی کے احساس کے تحت مڑتا بے ساختہ فائقہ بیگم کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ ماما سنا آپ نے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ فائقہ بیگم سے بولا جو اب تک ساتھ کھڑی تھیں۔ پھر یکایک ان کے جامد وجود میں جنبش ہوئی اور انہوں نے فاتح کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے۔ ہاں میرے بچے، وہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اس کا ماتھا چومنے لگیں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، وہ روتی ہوئی فاتح سے مخاطب تھی۔ نہیں ماما، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ وہ شرمندہ ہوتا اپنی نظریں جھکا کر کھڑا تھا اور دعا کیسے اسے شرمندہ ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ چلیں بھائی یہ معافی نامہ بند کریں دونوں اب۔ وہ کیا ہے نا، آپ لوگوں کا یہ ایموشنل سین دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ دیکھیں، وہ شرارت سے بولتی آنکھیں پٹا کر دکھانے لگیں۔ ہاں، فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہیں فائقہ بیگم ہنستی ہوئی اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا گئیں۔ فاتح نے ایک گہری پرسکون سانس خارج کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے باپ کو منا لے گا۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال کے کمرے میں جمع تھے۔ حریم نے آج ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دعا اور حریم کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فاتح نے اسے خبر دی کہ حریم اور مستقیم کا بیٹا ہوا ہے، وہ اسی وقت بیبی دیکھنے کی خوشی میں تیار ہو کر اس کے پیچھے پڑ گئی کہ ابھی لے کر چلیں۔ ناچار فاتح کو بھی اس کی ماننی ہی پڑی۔ بیبی اس وقت دعا کی گود میں تھا اور وہ بار بار اشتیاق سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چوم رہی تھی۔ حریم اور مستقیم اس کی حرکتوں پر ہنس رہے تھے اور فاتح وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اوف فاتح، دیکھیں نا اس کی سکن کتنی سافٹ ہے اور کتنا پیارا ہے نا یہ، وہ کہتی پھر سے اسے چوم گئی۔ اب کہ فاتح بھی اس کے بچپنے پر ہنس دیا۔ ویسے فاتح، اگر بھابھی کو اتنے ہی پسند ہے یہ بیس تو میرا خیال ہے کہ تجھے اس بارے میں سوچ لینا چاہیے سنجیدگی سے اب، مستقیم فاتح کو شرارت بھرے انداز میں کہتا لب دبا گیا۔ جب کہ اس کی بات سنتی دعا کان کی لو تک سر پڑ گئی۔ یہ محترمہ ابھی تک خود بیبی ہیں، پہلے یہ خود تو بڑی ہو جائیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ بھی شرارت سے بولتا۔ آخر میں اس سے سوال داغ گیا۔ بہت فضول بولتے ہیں آپ، وہ اس کے بازو پر پنچ مار کر خفت سے بولتی۔ فاتح کو اتنی پیاری لگی کہ وہ سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس کا گال چوم گیا۔ اسے چھوئی موئی ہوتا دیکھ کر ان تینوں کا قہقہ گونج اٹھا۔ اسی وقت فاتح کا موبائل بج اٹھا تو اس نے دیکھا جہاں پاپا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یقیناً انہوں نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی کہ وہ اب تک گھر کیوں نہیں آئے۔ فاتح اور دعا حریم اور مستقیم سے ملتے ان کو الوداع بول کر وہاں سے گھر کی طرف نکل پڑے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، آزمائشیں بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہیں۔ وہ گھبراتے نہیں بلکہ اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ٹھہرتے ہیں۔ اور یہاں پر ناول کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔